اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مولانا ابوالعالیٰ مودودی صاحب کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ان کا اور ان کا خاندان اور کس طرح انہوں نے تحریک جماعت اسلامی جو ہے وہ قائم کی۔ تو آج کے اجتماع میں ہم جماعت اسلامی قائم ہونے کے بعد جو پہلے 2 سال ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ جو روداد ہے یہ بنیادی طور پہ مولانا مودودی کی پہلے 2-3 سالوں میں جو اجتماعات جماعت اسلامی کے ہوئے ہیں، جیسے ابھی اجتماع ہو رہا ہے اور کافی اجتماعات ہوتے رہے ہیں، تو اس میں مولانا مودودی کے جو خطبات ہیں یہ ان پر مشتمل کتاب ہے، جس میں ابتدائی طور پر مولانا مودودی اس پوری تحریک کا خاکہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، تاکہ ایک نئی چیز جب بنتی ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے ابہام بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے خصوصیات بھی ہوتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اسی تناظر میں یہ ابتدائی طور پر جو ہے مولانا مودودی کی یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم نے پھر جمع کر لیں جماعت اسلامی نے، تاکہ آنے والی جو بھی نسلیں ہیں ان کو پتہ ہو کہ جماعت اسلامی اصل میں جب قائم کی گئی تھی تو کس فلسفے اور کس نظریے کے تحت قائم کی گئی تھی۔ میں نے پچھلے پروگرام کا اختتام اس پر کیا تھا کہ مولانا مودودی نے جب 75 افراد کو جمع کر لیا اور وہ لاہور میں جمع ہو گئے، اور اس سے پہلے مولانا پوری ایک انگریز کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے، سیاسی طور پہ مسلمان کمزور تھے، خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، کانگریس جو ہے وہ انگریز کے بہت قریب آ چکی تھی، اور اسی طرح ابھی فلسفہ پاکستان یا نظریہ پاکستان یا تصور علیحدہ ریاست وہ تقریباً پیش تو ہو چکا تھا لیکن کوئی جامع شکل اختیار نہیں کر چکا تھا۔ تو اس دوران مولانا مودودی نے لاہور میں جماعت اسلامی جب قائم کرتے ہوئے 3 باتیں اپنے پہلے خطاب میں ان افراد کو کہی تھی۔ ایک یہ کہ میں نے سب سے پہلے قرآن اور سنت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں پھر شعوری طور پہ مسلمان ہوا ہوں۔ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد پہلے میں نسلی مسلمان تھا، اب میں شعوری مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اب میری کوشش یہ ہے کہ اسلام کو بطور نظام زندگی، یعنی جو زندگی کے مختلف امور ہیں، معاشی نظام، سیاسی نظام، تعلیمی نظام، معاشرتی نظام، خاندانی نظام، سفارتی نظام، ان سارے نظاموں کے اوپر مجھے اب کام کرنا ہے، اور اب ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے اور اسلام کے ان پہلوؤں پر بات کرنی چاہیے۔ اس موقع پر مولانا مودودی نے خاص طور پہ جو بات رکھی، اب ہو سکتا ہے کہ پچھلی گفتگو کا اختتام میں نے یہیں ان باتوں سے کیا ہو، کہ ہم سے پہلے کی جو اسلامی تحریکیں دنیا میں کام کر رہی تھی وہ جزوی امور کے اوپر کام کر رہی تھی۔ کوئی تحریک کسی خاص استاد یا شیخ یا مولانا صاحب کہہ لیں آپ، ان کے کسی فلسفے اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر کسی خاص علاقے کے اندر کام کر رہی تھی، جزوی امور پہ کام کر رہی تھی، ہندوستان کو مد نظر رکھ کے کام کر رہی تھی۔ ہماری جو تحریک ہوگی یہ اسلام کے کلی امور کے اوپر کام کرے گی۔ یہ صرف ہندوستان کی تحریک نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک عالمگیر تحریک ہوگی جو اسلام کے اندر آنے والے تمام مسلمانوں کی تمام ضروریات کو جو اسلامی نظریہ اور عقیدے سے متعلق ہے اس کو پورا کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ماضی کی جتنی تحریکیں رہی ہیں ان میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اس تحریک کا رکن بن سکتا ہے۔ ہماری تحریک ایسے نہیں ہوگی بلکہ وہ یہ سمجھے گی کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے پہلے نظریات کو درست کیا جائے، اس کی کوئی تربیت کی جائے اور اس کو پھر اس تحریک کا حصہ بنایا جائے۔ یعنی یہ مفروضہ کہ یہ بھی مسلمان ہے چلو یہ بھی آ جائے گا، اس طرح تو بھرتی ہو جائے گی بہت سارے مسلمانوں کی۔ تو ہم نے بھرتی نہیں کرنی بلکہ ہم نے نظریاتی مسلمانوں کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ یہ تحریک قوم پرست تحریک نہیں ہوگی کہ یہاں، یعنی جیسے کہ شروع میں بتایا کہ جب عالمگیر تحریک بن جاتی ہے تو پھر قوم پرست تحریک نہیں ہوتی۔ عالمگیر تحریک جو ہوتی ہے وہ دنیا کے ہر مشرق اور مغرب کے ہر طرح کے افراد کو اپنے ساتھ ملانے والی تحریک ہوتی ہے۔ قوم پرست تحریک یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف اسی نظریے کے لوگ آ سکتے ہیں، اسی علاقے کے لوگ آ سکتے ہیں، اسی خصوصیت کے لوگ آ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمگیر تحریک ہے، سب کو شعوری طور پہ مسلمان کرے گی اور کسی قومیت کے اوپر یقین نہیں رکھے گی۔ یہ 3 بنیادی خصوصیات مولانا مودودی نے رکھی۔ میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ عالمگیر تحریک ہوگی، کوئی بھی اس تحریک کا حصہ بن سکتا ہے۔
شعوری طور پہ جو مسلمان بنیں گے، یعنی کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ تم جان بوجھ کر اسلام قبول کرو کیونکہ یہ ذمہ داری ہے اسلام. اور تیسرے نمبر پر کوئی قوم، علاقہ، برادری جو ہے نا وہ مخصوص نہیں ہوگی کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے. اگلی بات انہوں نے رکھی کہ میں نے اسی لیے سوچ سمجھ کے میرے ذہن یہ آتا ہے کہ اس لیے اس کا جماعت کا ایک نام ہونا چاہیے، اور وہ نام ہوگا جماعت اسلامی، یعنی ایک ایسی جماعت جو اسلامی کام کرنے والی ہوگی. بس یہ کسی شخص کے نام کے اوپر نہیں ہوگی، یہ کسی قوم کے نام کے اوپر نہیں ہوگی، کسی علاقے کے نام کے اوپر نہیں ہوگی، کسی فرقے کے نام کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ اس جماعت کا نام اسلامی ہوگا، یعنی کہ اسلامی جماعت. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی جو تحریک تھی وہ اسلام کی تحریک تھی، انبیاء کی جو جماعت تھی وہ اسلام کی جماعت تھی، لہٰذا اسی جماعت کی تسلسل کے اندر اس کا نام جو ہے وہ جماعت اسلامی ہوگا. اس کے بعد مولانا مودودی نے خاص طور پہ جماعت قائم کرتے ہوئے 2-3 ہدایات کی کہ اب ہم نے جماعت بھی بنا لی، اس جماعت میں کس طرح کے لوگ آئیں گے، اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. تو کچھ باتیں یاد رکھیے گا ارکان جماعت یا کارکنان جماعت کی. یاد رکھیں کہ یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہوگی، یعنی انبیاء کی جماعت کا تسلسل تو ہے کہ جو دین کے کام کی تبلیغ کرتے تھے، یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ اندر آنے کے بعد آپ سمجھیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز بن گئے ہیں، ہم تو جناب شعوری طور پہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم جناب اپنی کالر اوپر کر لیں اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، ہم تو بڑے پکے مسلمان ہو گئے ہیں، باقی سارے منافق یا کافر ہیں. یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ہی کہہ دیا تھا. دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ آپ کی جماعت کا جو بھی امیر بنے گا، کیونکہ ابھی جماعت تو بنی تھی، امیر نہیں بنا تھا، تو اس کی حیثیت بھی نبی کی نہیں ہوگی. ایسا نہ ہو کہ جماعت کے امیر نے کہہ دیا تو آپ کو ہوگا کہ جیسے نبی نے کہا ہم اسی طرح مانیں گے. ہمارے ہاں یہ پیری فقیری میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں عمارتوں میں کیا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کی صدارتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں جو میں نے منہ سے کہہ دیا وہی قانون ہوگا، وہ کہہ دیتے ہیں میں نے جو کہہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے تو یہی ہوگا. تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے جماعت کی امیر کی حیثیت نبی کی جیسی نہیں ہوگی کہ جیسے اس نے منہ سے کچھ کہہ دیا تو آپ نے اس کو مان لیا. جو وہ شرعی طور پہ درست کہے گا آپ نے اس بات کو ماننا ہے، جو وہ شرعی طور پہ درست نہیں کہے گا آپ نے اس بات کو نہیں ماننا. اتنی کھلی آزادی امیر بنتے ہی انہوں نے سارے لوگوں کو جو ہے وہ دے دی. اس کے بعد مولانا مودودی نے بتایا کہ یہ جو جماعت ہے اس میں مخصوص مزاج کے لوگ نہیں ہوں گے، اس جماعت میں ہر طرح کی قابلیت کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. مولانا مودودی نے اس کے لفظ استعمال کیا ہے عورت، مرد، بوڑھا، جوان، دیہاتی، شہری، کسان، مزدور، تاجر، ملازم، مقرر، محرر، ادیب، ان پڑھ، فاضل، سب اس تحریک کا حصہ ہو سکتے ہیں. یعنی یہ عوامی تحریک ہوگی کیونکہ ہم نے ہر مسلمان کو شعوری مسلمان کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ پڑھے لکھے مسلمان کو ہی شعوری مسلمان کرنا ہے یا ان پڑھ مسلمان کو شعوری مسلمان؟ نہیں، ہر طرح کے مسلمان کو ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مشکلات کے پہاڑ ان کے سامنے جب آئیں تو وہ ان کی ہمت ٹوٹ نہ جائے. یعنی ہر عورت بھی آ سکتی ہے، مرد بھی آ سکتا ہے، ان پڑھ بھی آ سکتا ہے، فاضل بھی آ سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد اس تحریک کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مشکلات آنے پر وہ ہمت کا پہاڑ بن جائے، ٹوٹ نہ جائے. اس سے مولانا یہاں لفظ استعمال کیا، لہٰذا قدم اٹھانے سے پہلے خوب سوچ لو، جو قدم بڑھاؤ اس عزم کے ساتھ بڑھاؤ کہ اب یہ قدم پیچھے نہیں پڑے گا. جو شخص اپنے اندر ذرا سی کمزوری محسوس کرتا ہے بہتر ہے کہ وہ اسی وقت رک جائے. یعنی یہ کوئی عام کام نہیں، انبیاء کی تحریک کے اوپر آزمائشیں بہت ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی عام کام ہے. تو یہ پہلے خطبے کے اختتامی حصے میں مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ حضرات جو لوگ جان بوجھ کر اسلامی عقیدہ قبول کر لیں اور اس کے نصب العین کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اپنی انفرادی حیثیت کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ایک جماعت بنا لیں. یعنی اب جب آپ شعوری مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک جماعت بنا لیں اور باہمی مشورے سے جماعت کے نظام کو تیار کر لیں، یعنی کہ پھر طے کر لیں کہ یہ جماعت کا نظام کیسے چلے گا. مولانا مودودی یہ کہتے ہیں، یہ انہی کے الفاظ ہیں، میں نہ اس کا خواہش مند ہوں نہ اس نظریے کا قائل ہوں کہ دائی ہی آخر لیڈر ہونا چاہیے. میں دائی ہوں نا، میں نے دعوت دی، آپ سارے جمع ہو گئے. نہ مجھے اپنے متعلق یہ گمان ہے کہ اس عظیم الشان تحریک کا لیڈر بننے کی اہلیت مجھ میں ہے، نہ میں اس بھاری کام کی ذمہ داریوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی عام آدمی یہ کام کر سکتا ہے. مولانا مودودی نے کہا کہ اب جماعت تو بن گئی ہے، شعوری طور پہ آپ سب لوگ مسلمان بن چکے ہیں، اب آپ نے اپنے لیڈر کا چناؤ کرنا ہے. میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ اس جماعت کا جو ہے وہ لیڈر بنائیں.
اس کے بعد مولانا کا پہلا خطبہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ پہلا خطبہ تھا جس میں کہ کس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، پرانی تحریکوں میں کیا کمزوریاں تھیں، ہماری تحریک کا دائرہ کار کیا ہے، ہماری تحریک کا نام کیا ہے، ہماری تحریک کے بارے میں غلط فہمی نہ ہو، ہماری تحریک میں کس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، اور پھر اس تحریک کی اس جماعت کا ایک امیر ہونا چاہیے، یہ کہہ کے انہوں نے اپنی پہلی گفتگو ختم کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ایک دستور جو پہلے سے لکھا گیا تھا 2-3 صفحوں کا، وہ پڑھ کے سنایا گیا کہ اس کا ایک امیر ہوگا، اس کے ایک رکن ہوں گے، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے فرداً کلمہ شہادت پڑھ کے جماعت اسلامی کی رکنیت جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اور اگلے دن پھر دوبارہ اجتماع ہوا، اور اس اجتماع کے ابتدا پر مولانا مودودی نے جو گفتگو کی وہ آج کے اجتماع میں چاہتا ہوں کہ وہی ہم آج پیش کریں، وہ بڑا ضروری ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا مودودی دوسرے دن صبح خطبہ شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ کسی ایک نسب العین پر یا کسی ایک عقیدے کے اوپر جمع ہو جائیں تو پھر ضروری ہے کہ وہ ایک جماعت لازمی بنا لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بھی عقیدہ وہی ہے، آپ کا بھی عقیدہ وہی ہے، آپ کا بھی عقیدہ وہی ہے، آپ کا بھی نظریہ وہی ہے، اور آپ کہیں گے نہیں ہم الگ الگ کام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ سب مل کر جو ہے وہ ایک اجتماعیت کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لیں۔ اب جب آپ کسی اجتماعیت میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا اختیار کرنا پڑے گا، یعنی کیا خاص بات آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ تو پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی آئیں وہ سچے دل اور خیرخواہی کے ساتھ اس تحریک کے اندر آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں ذرا چیک کرنے آ رہا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ذرا میں ذرا دیکھنے آ رہا ہوں وہ جو فلانا ان کا امیر ہے وہ کس طرح کا ہے، میں ذرا چیک کرنے آ رہا ہوں کہ ان کی نیت کیسی ہے، میں ذرا چیک کرنے آ رہا ہوں یہ کہیں پتہ نہیں یہ کوئی اور عقیدے کے مسلمان تو نہیں بن گئے۔ نہیں، خیر خواہی کے ساتھ آپ اس تحریک کا حصہ بنیں، سچے دل کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ۔ نمبر 2، اپنی پارٹی کے حق پر ہونے پر کبھی ناز نہ کریں، فخر نہ کریں کہ بس میں ہی حق پر ہوں باقی تم سارے کافر ہو۔ یعنی پارٹی میں جب خیر خواہی کے ساتھ آگے ہیں تو وہی بات ہے کہ تکبر اور غرور نہ رکھیں، بلکہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی حق پر ہوں، بلکہ لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں۔ جب تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا کہ تمہاری پارٹی خراب ہے، تمہاری پارٹی خراب ہے، میری پارٹی حق پر ہے، تو تمہارے اندر دایانہ تڑپ ختم ہو جائے گی، یعنی دعوت کا کام ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ نے ہمیں ہر ایک کو دائی بنایا ہے نا، وہ اپروچ ختم ہو جائے گی، تکبر اور غرور آ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی جماعت کے اندر آنے والے لوگوں کی غیر ضروری حمایت بھی نہ کریں کہ بس جی میری جماعت میں اب جو آ گیا وہی درست ہے۔ نہیں، اگر وہ غلطی پر ہے تو اس کی غلطی ہے، اگر وہ غلطی پہ نہیں ہے تو پھر اس کی حمایت ہے۔ یعنی اتنی جماعت کو بناتے ہوئے اس کی بڑی بنیادی ضروریات انہوں نے اس کے اندر پیش کر دی کہ باہر والوں کو غلط مت کہو اور اندر والوں کی بلا وجہ حمایت بھی نہ کرو۔ بڑی یہ نپی تلی باتیں ہیں، کیونکہ یہ بعد میں جب اجتماعیتیں بنتی ہیں تو ہم ایک دوسرے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں غلطیوں کو، اور باہر والوں پہ سارا الزام۔ اس وقت پاکستان کی سیاست کیا ہو رہی ہے؟ یہی ہو رہی ہے نا، اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں اور دوسری کی جو نہیں بھی غلطی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو زوال کا شکار ہے، اقدار کمزور ہو گئے ہیں معاشرے کے۔ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر جتھے بندی کبھی مت کیجیے گا، سازشیں، جتھے بندیاں، نجوہ، کنوینسنگ، عہدوں کی امیدواری، لسانی رکابتیں، خاندانی دشمنیاں، یہ والی چیزیں جماعت کے اندر آپ نے نہیں کرنی ہے، یہ جماعت کو قائم کرتے وقت انہوں نے بتائی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جس فرد کے سپرد جماعت کی تنظیم کر دی جائے اس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ اپنے رفقا سے مشورہ کرے، یعنی کسی بھی سطح پہ کوئی امیر بنا دیا جائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ امیر تو بن گیا ہے، ذمہ دار تو بن گیا، لیکن مشورے کے ساتھ سارے معاملات کو چلائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ جماعت کے اندر آئے ہیں، پانچویں بات یہ ہے وہ اپنی رائے پہ اتنا اصرار نہ کریں کہ بس جو میں نے رائے دی ہے وہی امیر میری بات مانے، اگر میری بات نہیں مانتے تو میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤں، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ تو یعنی کہ امیر کو کہا گیا ہے کہ وہ مشورے کے ساتھ معاملات چلائے، اور کارکن کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے پہ اصرار نہ کرے بلکہ اجتماعی رائے کا احترام جو ہے وہ کرے۔ اگلی بات یہ ہے کہ امیر کا انتخاب بار بار کریں، بغیر امیر کے کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس امیر کے اندر دیانت اور خوف خدا ضرور تلاش کریں، جس کو بھی اپنا جس سطح کا بھی ذمہ دار بنائے، دیانت اور خوف خدا اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا تقوی، اس کا علم کتاب و سنت، دینی بصیرت یعنی اس کا دین کے حوالے سے پورا ویژن، تدبر، معاملہ فہمی، یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو آپ نے امیر کے اندر دیکھنی ہے کہ دینی علم کتنا رکھتا ہے، تدبر کتنا رکھتا ہے، فہم و فراست کتنا رکھتا ہے، تقوی کتنا رکھتا ہے، یہ باتیں آپ نے اس کے اندر دیکھنی ہے امیر بناتے وقت۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اجتماعیت کے اندر انہوں نے بتائیں۔ اس کے بعد انتخاب امیر کے لیے کمیٹی بنا دی گئی،
3 گروپ بن گئے. ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ ابھی بہت چھوٹی جماعت ہے، 75 لوگ ہیں، تو ہمیں کوئی امیر نہیں بنانا چاہیے، بعد میں بنا لیں گے، ابھی ایسے ہی چلتے ہیں. ایک کمیٹی تھی جس کا خیال تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی 6-7 رکنی ایک شورا بنا لینی چاہیے، اس شورا کا کام ہو کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ چلا لیں. اور ایک جو کمیٹی تھی اس کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باقاعدہ امیر بنانا چاہیے، کیونکہ امیر کے بغیر جو ہے وہ جماعت کوئی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے اوپر تینوں لوگوں نے اپنی رائے اور دلیل پیش کی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ شرعی طور پہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی سفر کر رہے ہوں، تو 2 میں سے ایک کو کیا بنا لیا کرو، امیر بنا لیا کرو. لہذا اس اجتماعیت کا ایک امیر ہونا چاہیے باقاعدہ. تو یہ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر امیر بننے کے لیے پھر فیصلہ ہو گیا کہ یہاں امیر بنایا جائے گا. اور امیر بنانے کے بعد جو ہے وہ مختلف لوگوں نے آرا دی. اور یہاں پر پھر یہ ہوا کہ میں یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ شام 4 بجے جب دوبارہ اجتماع عام ہوا تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے مجلس منتظمہ کی جانب سے اس تجویز کو پڑھ کے سنایا اور مختصراً اس کی تشریح کی. تجویز کیا تھی کہ امیر ہونا چاہیے. جماعت نے بلا اتفاق اسے قبول کر لیا اور طے کر لیا کہ پوری تجویز دفعہ دہم کی حیثیت سے دستور میں بڑھا دی جائے، جو دستور انہوں نے بنایا تھا. اس کے بعد با اتفاق کلی، یعنی کہ سب نے متفقہ طور پر سید ابو العلا صاحب مودودی کو اپنا امیر منتخب کر لیا. بیعت کا رسمی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ پوری جماعت نے ایک ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ امیر کی اطاعت کریں گے اور اس کے حکم کی اطاعت کریں گے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہاتھ پہ بیعت کی گئی ہو، بلکہ بس کہہ دیا کہ اب آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کی اطاعت جو ہے وہ کریں گے. یعنی ایک جماعت بن گئی، انبیاء کی تحریک کا تسلسل بن گئی، نام اس کا جماعت اسلامی رکھا گیا. اس کے امیر کی حیثیت ایک امیر کی رکھی گئی، نبی کی نہیں رکھی گئی. اس جماعت کے اندر جو لوگ آئے انہیں کہا گیا کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے شعوری طور پر اس کا حصہ بن جائے. اس کا ایک امیر ہوگا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہوتی ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. لہذا ہر مسلمان کے ضروری ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت کا ایک امیر بنائے. اور اجتماعیت کیوں بنائے؟ تاکہ وہ ایک عقیدے اور نظریے کے لوگ ایک اجتماعیت کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں. اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ امیر بن گئے. اور یہ لکھا ہے کہ پھر اس پہ لوگ روئے، گڑ گڑائے، دعائیں کی، اور پھر اجتماع ختم ہوا. اس کے بعد امیر جماعت بننے کے بعد مودودی صاحب نے جو پہلی گفتگو کی وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ بات رکھی، بس یہ گفتگو ہم رکھتے ہیں کہ آپ کا مجھ پر یہ حق ہے، یعنی کہ آپ جو کارکنان بن گئے ہیں، رکن بن گئے ہیں، کہ یعنی میرے لیے کیا حق ہے کہ میں اپنے آرام اور آسائش اور اپنی ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کو ترجیح دوں. یعنی میں اب میرا سارا زندگی کا مقصد جماعت کا کام ہونا چاہیے. میرا مفاد سائڈ پر ہوگا، جماعت کا مفاد جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہوگا. اور ارکان جماعت کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لوں، یعنی کہ سب کے ساتھ برابری کی بنیاد کے اوپر. اور جو امانتیں میرے سپرد کی گئی ہیں میں اس کی حفاظت کروں. یہ 3 باتیں انہوں نے کہا کہ امیر بننے کے بعد میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا آرام چھوڑ دوں، میں اپنے مفاد کو چھوڑ دوں، میں ارکان کے درمیان عدل کروں، اور جو تحریک نے امانتیں مجھے سپرد کی ہیں میں ان کے اندر خیانت نہ کروں. اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے لیے؟ یعنی میں تو آپ کے لیے یہ 3 کام کروں گا، آپ نے میرے لیے کیا کرنا ہے؟ جب تک میں راہ راست پر چلوں آپ اس میں میرا ساتھ دیں اور میرے حکم کی اطاعت کریں، مجھے نیک مشوروں سے میری مدد کریں، اور اس تحریک کی عظمت کا خود احساس کرتے ہوئے میری رہنمائی کریں. یعنی کہ جب تک میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں میری اطاعت کریں، مجھے نیک مشورے دیں، اور یہ تحریک کی عظمت سمجھیں کہ یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے بلکہ یہ دین کی تبلیغ اور دعوت کی جماعت ہے. اور مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اگر میں اب آپ میں سے ایسے آدمیوں کو پا لوں کہ کوئی جو اہل تر ہوں تو میں اپنی جگہ چھوڑ دوں اور وہ میری جگہ پہ آ جائیں. یعنی کہ میں کوئی یہاں نہیں رہوں گا ساری عمر، آپ میں سے جو پھر مجھے بہتر لگے گا وہ میری جگہ کے اوپر بھی آ جائے. اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ اپنی زندگی میں ہی مرنے سے پہلے بالکل اچھے ہٹے کٹے زندگی کے اندر جو ہے ریٹائرمنٹ سے بھی پہلے جماعت اسلامی انہوں نے چھوڑ دی، امارت چھوڑ دی، اور اپنی جگہ کسی اور فرد کو جماعت اسلامی کا امیر بھی بنا دیا. ورنہ کوئی بھی جماعتیں ایسے نہیں کرتی کہ اپنی پاورفل لائف کے اندر کسی اور کو امیر بنا دیں، بلکہ ان کا اگر مجھ سے کوئی اہل آ جاتا ہے تو میں کر لوں گا. اور آخری بات انہوں نے کہی جو شاید میں نے پچھلی کلاس میں بھی بات رکھی تھی کہ میں ایک چونکہ فقہی معاملات کے اوپر لکھتا ہوں، میری ایک رائے ہے، کیونکہ مولانا رائے دیتے تھے نا اسلامی امور کے اوپر
تو وہ جو رائے ہوگی وہ امیر جماعت اسلامی کی حیثیت سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ میری ذاتی رائے ہوگی۔ جماعت کی مرضی ہے میری اس رائے کو فقہی طور پہ مانے یا نہ مانے۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا خطبہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پہلے اجتماع کے اندر، جماعت کے قیام سے پہلے، پھر قیام، پھر دستور بننا، پھر امیر کا فیصلے ہونا، اور پھر امیر بننے کے بعد جو گفتگو کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب چونکہ وقت کم ہے، ورنہ تو ہمارے پاس وقت ہو گئے ہیں، لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جماعت بنا لی تو اس کے بعد انہوں نے کچھ شعبے قائم کیے تھے کہ آخر اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جا کے کیا کرنا ہے، آپ نے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے اہم شعبہ جو جماعت اسلامی کے اندر قائم کیا گیا تھا وہ شعبہ تعلیم قائم کیا گیا تھا، کہ ہم نے ایک متبادل تعلیمی نظام تیار کرنا ہے۔ اس وقت جو لوگ اسکولوں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، اس زمانے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اور جو اس وقت مدارس سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، وہ معاشرے کے اندر اسلام کی تحریک کا وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے، جو انبیاء کی تحریک کیا کرتی تھی۔ لہٰذا ایک شعبہ تعلیم ہونا چاہیے کہ جو ایک ایسا نظریہ تعلیم دے کہ جو اسلام کے اصولوں کے اوپر بچوں کی اور نوجوانوں کی اور نسل نو کی ذہن سازی کر سکے۔ یہ کام ہم لوگوں نے کرنا ہے، ہماری جماعت میں۔ ایک نصاب بنانا پڑے گا، ایک کریکولم بنانا پڑے گا، ایک طریقہ کار بنانا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ پہلے یہ کتاب پڑھو، پھر یہ کتاب پڑھو، پھر یہ کتاب پڑھو، قرآن کے اس والے حصے کو پڑھو، پھر حدیث کے اس حصے کو پڑھو، پھر اس کے ذہن میں بٹھاؤ کہ نظام دنیا کیسے تبدیل ہوگا۔ یہ پوری ایک تعلیم ہے۔ اب جیسے یہ ایک تعلیم ہے نا جو اس وقت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر رسمی تعلیم ہے، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں دی جا رہی، کسی اسکول میں نہیں دی جا رہی، تو ایک متبادل تعلیمی نظام بنایا جائے تاکہ لوگوں کا ذہن کلیئر کیا جائے کہ آخر کیا کیا چیزیں بطور مسلمان ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں ہم نے تو ایک تربیت گاہ قائم کی جائے، ایک اکیڈمی قائم کی جائے، ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے جس میں لوگ آئیں، سیکھیں، چلے جائیں، پھر اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ کام کریں۔ اور پھر اس اکیڈمی کو مضبوط کرنے کے لیے لٹریچر تیار کیا جائے، کچھ کتابیں تیار کی جائیں کہ دنیا میں کس طرح اسلام عروج پہ لایا جا سکتا ہے، کچھ لکھا جائے، کچھ سوچا جائے، کوئی تحقیق کی جائے کہ آخر مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، آخر مسلمان کیسے ترقی کر سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری دنیا میں کیسے امپلیمنٹ کروائی جا سکتی ہے، قرآن کی آیات جو ہم تلاوت کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی لٹریچر بنانا پڑے گا، کوئی کتابیں بنانی پڑیں گی، کچھ لکھنا پڑے گا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، سب لوگ روایتی انداز میں چل رہے ہیں۔ یہ سارا کام جو ہے وہ مولانا صاحب مودودی نے کہا۔ اس مقصد کے لیے پھر انہوں نے ہندوستان کے 4 حصوں میں جماعت کو تقسیم کیا کہ یہ علاقہ ہے وہاں پر یہ امیر ہوگا، یہ علاقہ ہے وہاں پر یہ ہوگا، یہ علاقہ ہے وہاں پر یہ ہوگا۔ آپ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ ان موضوعات کے اوپر کام کریں۔ آپ جو ہے وہ پیغام پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ ان کتابوں کو لے کر پڑھ کر لوگوں میں پیغام پھیلا دیں۔ آپ لوگوں سے رابطہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ یہ پیغام جو یہ لکھ رہے ہیں، وہ پیغام جو وہ پھیلا رہے ہیں، آپ اس پیغام کو پھیلا کے لوگوں کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھ لیں۔ ہر ایک کو الگ الگ کام لگا کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور اس سارے کام کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ کی جا سکے، اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ اور اس مقصد کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ کیا ہے، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے بڑا واضح طور پہ کہ یہ جو کتابیں ہم لوگوں کو بیچیں گے نا، یہ جو لکھیں گے، اس کے نتیجے میں 1 آنا آئے گا، 2 آنا آئے گا، 1 روپیہ آئے گا، یہ ہم جمع کریں گے اور یہ پھر اس تحریک کے کام کے اندر صرف کر لیں گے۔ یا اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ یہاں پر لکھا گیا ہے، وہ ہم اپنی تحریک کے کام میں خرچ کر لیں گے، یا ہم اپنا صدقہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دے کے ہم دین کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ کسی مسلمان کو راہ راست پر لانے کے لیے مجھے سفر کر کے خرچ کرنا ہے، اس کے لیے رقم آپ کی تحریک فراہم کرے گی اور اس کو رقم کو آپ لوگ ایک دوسرے کو فراہم کریں۔ یعنی کوئی فورن فنڈنگ ایجنڈا نہیں ہے، سب مل جل کے ایک دوسرے کا خرچہ پورا کر کے تبلیغ کا کام جو ہے وہ سارے لوگ کریں گے۔ تو حضرات یہ ابتدائی مرحلہ ہے جس پر جماعت اسلامی جو ہے وہ قائم کی گئی، اور اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ تحریک پھر آگے بڑھی۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر پھر ہم اپنی بقیہ بات کریں گے کہ اس پورے منظرنامے کو جو خاکہ انہوں نے بنا کے دے دیا تھا اور وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے، تو پھر کیا ہوا اور کس طرح لوگوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا اور کیسے ہزاروں لوگ اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ انشاءاللہ یہ اگلی نشست کے اندر جو ہے پھر ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔